الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و قوائف آپ حضرات نے سنے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں قابل اور حابل کے واقعہ کچھ آپ نے جو ہے پچھلے جمعہ میں سن لیا. اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو جو حکم تھا وہ بھی سن لیا کہ ان کے آپس میں شادی کس طریقے سے ہو. اس لیے کہ حضرت حوا کو ہمیشہ دو بچے ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اب اس وقت تو جو ہے کوئی دوسرے ماں باپ تو تھے نہیں، حضرت آدم ہی تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جو لڑکا لڑکی آپس میں ساتھ میں پیدا ہو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اگلے پیٹ کا لڑکا بعد والی لڑکی اور بعد والا لڑکا اگلے والی لڑکی سے نکاح ہوگا. اسی اصول کی بنیاد کے اوپر قابل و حابل کا واقعہ پیش آیا، جس کی کچھ تفسیر آپ نے سن لی. قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ذرا خوبصورتی میں کم تھی. چنانچہ قابل نے کہا کہ میں اپنی بہن کو حابل کو کی نکاح میں نہیں دوں گا، اس کے ساتھ میں ہی نکاح کروں گا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ ضد پر رہا اور درمی پر اتر آیا. چنانچہ بات یہاں پر رکی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم قربانی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. آج ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے کے بعد جانور کا گوشت کھانے کی ہمیں اجازت ہے، لیکن اگلی شریعتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، بلکہ قربانی کرنے کے بعد اس کو ایک متعین جگہ ہوتی تھی پہاڑ پر، وہاں پر لوگ رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ اس کو جلا کر ختم کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ ویسے کے ویسے رہتی. اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس پوزیشن کو ڈھانپ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس کی قبول ہے کس کی قبول نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. ورنہ لوگ نہ معلوم کتنی ٹوپیاں اچھالتے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمارے اس حالت کے اوپر اس نے ستاری کا معاملہ فرمایا، ڈھانپ دیا اس کو. چنانچہ حضرت آدم نے جب یہ حکم دیا اور یہ حکم دے کر آپ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے چلے گئے اللہ کے حکم سے. چنانچہ حابل جو ہے اس کی تھوڑی بہت کھیتی باڑی تھی، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن تھے بڑے پرہیزگار متقی. حابل جو تھے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور قابل کی حالت یہ نہیں تھی. تو حابل نے جو ہے ایک بہت موٹا تازہ ڈمبا لیا اور اس کو ذبح کر کے رکھ دیا، اور قابل نے جو ہے معمولی غلہ رکھا سڑا ہوا ہے جیسا ویسا. خیر آسمان سے آگ آئی اور اس آگ نے حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اس کو جلا دیا، اور قابل کی قربانی جو تھی وہ غلہ ہوگا وہ ویسے ہی پڑا رہا. اب یہاں اس کی بات کھل گئی اور اپنے مقصد میں ناکام ہوتا نظر آیا تو قابل کو اور زیادہ غصہ آیا. چنانچہ قابل نے جو ہے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لاخ ترنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. حابل جو کہ پرہیزگار تھا، اللہ کا خوف تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کا حالت یہی ہوتی ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں،
اور قابل جیسے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فتنے فساد کیا کرتے ہیں اور لوگوں کے عزتوں کو لوٹتے رہتے ہیں. چنانچہ جب قابل نے حابل کو یہ دھمکی دی تو حابل نے بڑے اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیکن اتنا یاد رکھ کہ یہ جو قربانی کا معاملہ قبول ہونا نہ ہونے کا ہے، اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کا معیار تقویٰ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. لوگ تقویٰ سے ڈرتے ہیں اور متقی ہونا ہمارا کام نہیں، یا پھر جو تسبیح تحلیل کر رہا ہے اس کو متقی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کرنے کا کام اور ایک ہوتا ہے چھوڑنے کا کام. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑی اچھی تفصیلات بیان کی ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. تو بہرحال نیک ہونا یہ اعمال کے اوپر ہے کہ آدمی جو تسبیح تحلیل کرے، نوافل پڑھے، اور متقی ہونا گناہوں کو چھوڑنے پر ہے. اور اتنا یاد رکھے کہ آدمی نیک اعمال کرتا رہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہے تو اس کے عمل کی قبول کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے. لیکن جہاں متقی کا معاملہ آیا، اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے کا مسئلہ آیا، تو اللہ نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے عمل کو قبول کر لیتا ہے. انما یتقبل اللہ المتقین. بلکہ اتنا ہی نہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے عمل کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے عمل کے قبول ہونے کا معیار جو ہے تقوی ہے، یعنی اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا. چنانچہ جو ہے حابل جو ہے بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اور قابل کی پوزیشن یہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، حابل کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابل کا رد ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہو گیا. اب جو ہے قابل نے دھمکی دے دی قتل کرنے کی، تو حابل نے اس کے اوپر بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ سب لوگ استقامت سے کام لیا. بالآخر قابل نے جو ہے حابل کو قتل کر دیا. اب یہ زوئے زمین کے اوپر پہلا قتل تھا، اس نے قتل کی دھمکی تو دی لیکن قتل کیسے کرے وہ طریقہ بھی نہیں تھا. چنانچہ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر وہ طریقہ بھی بدلا دیا کہ اس نے ایک جانور کو پکڑا، شیطان نے ایک پتھر کے اوپر پھسلایا اور دوسرے پتھر سے اس کو کوٹ کوٹ کر مار ڈالا. چنانچہ قابل نے بھی یہی کیا کہ اپنے بھائی حابل کو پکڑا اور پتھر سے سر کوٹ کوٹ کر اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. یہ روئے زمین کے اوپر پہلا یہ قتل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنۃ حسنۃ، جو آدمی کوئی اچھا طریقہ رائج کرے گا، چلائے گا، تو جتنے بھی عمل کرنے والے اس کے اوپر ہوں گے تمام کا ثواب اس کو ملے گا. اور جو غلط طریقوں چلائے گا تو جتنے بھی اس غلطی کے اوپر چلیں گے تمام کا گناہ اس کے اوپر بھی ہوگا. چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر قتل کرنے والا قابل تھا، لہذا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تمام کا بوجھ اس کے اوپر جائے گا. اس لیے کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا غلط کام دیکھ کر میری اولاد اس کے اوپر چلے، میرے گھر والے اس کے اوپر چلے، میرے دوست اس پر چلے، اور تمام کا وزر اور بوجھ میرے اوپر ہوگا. آدمی کو سوچنا چاہیے. اتنا سوچ بھی لے تب بھی جو ہے بہت سے گناہوں سے آپ کے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے حضرت حاجی امداد اللہ محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو تو خاص طور پر بہت سنبھل کر چلنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو دیکھتے کر عوام چلتے ہیں اور غلط بات کو دلیل بنا لیتے ہیں. اچھی بات کو کوئی دلیل نہیں بناتا لیکن غلط بات کو دلیل بنا کر غلطیوں پر چلتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ تمام کا بوجھ قابل کے اوپر جائے گا. یعنی قتل کرنے والوں کا تو گناہ ہوگا لیکن وہ گناہ قابل کے کھاتے میں بھی جائے گا. اب اس نے قتل کرتے تو قتل کر دیا. اب جو ہے اب اس لاش کو کرے کیا؟ میں نے سنا تھا کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ مطلب 1 سال تک اپنے کندھے کے اوپر حابل کی لاش لے کر تھیلے میں بھر کر پھرتا رہا، اس لیے کہ جانور اس کے پیچھے تھے، کہاں یہ لاش کو رکھے ہوں کھا جائے. اللہ تعالیٰ
حابیل چونکہ متقی اور پرہیزگار اس کی لاش کی بھی حفاظت کرنا چاہتا تھا اور آنے والے انسانوں کے لیے اس کو سبق اور نمونہ بنانا چاہتا تھا. اس لیے قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا. اب اتنا یاد رکھیے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ مکار اور عیار جانور کوا ہے, کاغرو. وہ مکار ہے اور طبیعت کی دنات اس کے اندر بہت زیادہ ہے, ہلکی سی ہلکی اور نیچ سے نیچ طبیعت والا, کسی کو بھی چھوڑتا نہیں. لیکن قابل کا یہ عمل جو اس نے قتل کیا یہ اتنا گندا اور اتنا خطرناک تھا کہ وہ کبے سے بھی گیا گزرا ہو گیا. قابل جو ہے کبے سے بھی گیا گزرا ہو گیا. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہ قابل جو ہے کبے سے بھی زیادہ ذلیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کبے کو اس کا استاد بنا دیا. معلوم ہوا کہ علم بھی اچھے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے, استعداد کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری وہ بھی دیکھنی چاہیے. چنانچہ قابل کی یہ حرکت بہت گندی تھی تو اللہ نے گندے جانور کو اس کا استاد بنایا. اور صاحب قصص القرآن نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حابیل کی لاش کی حفاظت کرنی تھی اور اس کا عزت و احترام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے دفن کرنے کے لیے قابل اس کو دفن کرو اس کے لیے کوے کو بھیجا. لیکن کوے کے دل میں اللہ نے ڈالی بات کہ یہاں سے زمین کورید اور اس کے اندر دوسرے کوے جو ملا ہوا اس کو دفن کر. لیکن قابل کے دل میں اللہ نے الہام نہیں فرمایا, اس کے دل میں بات نہیں ڈالی. گویا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا کہ ذلیل انسان کا جو شاگرد بنا جانور کا. چنانچہ ایک کوا آیا اور اس نے اپنی چونچ اور پاؤں سے جو زمین کو کوریدنا شروع کر دیا, کھودنا شروع کر دیا. جب اچھا خاصا گھلا ہو گیا تو اس نے وہ مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈالا, اس کو دفن کر دیا. تو اب جو ہے قابل کو اپنی حرکت کے اوپر ندامت ہوئی, یعنی قتل کیا اس کے اوپر ندامت نہیں ہوئی, لیکن میں ایک کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا اور اس کوے نے مجھے سکھایا. تو اس کے اندر بڑی عبرت ہے. آدمی کو جو ہے کوئی کام کرنے سے پہلے بہت سوچ لینا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. خصوصاً جو لوگ گندی حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ ایسے لوگ کوے جیسے ہلکے اور عیار اور مکار جانور سے بھی گزرے اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں, جیسے کہ قابل کو کر دیا اللہ نے. چنانچہ جو ہے قابل نے پھر اسی طریقے سے گلا کھودا اور اپنے بھائی کو دفن کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا, ان کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑا. اسی وجہ سے روایتوں میں بھی آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطری اور طبعی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت یا واقعہ کا اثر اس کے مزاج پر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, ورنہ وہ آدمی تو پتھر دل ہوگا اگر اثر نہ ہو. لیکن اس کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کی موت کے اوپر, قتل کے اوپر جو ہے مرثیہ بھی کہا, عربی اشعار کہے, اور یہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا شہید ہونے والا قابل تھا اور سب سے گندی حرکت کرنے والا قابل تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے خیر اس کے اوپر جو اپنا غم کا اظہار کیا اور اپنے بیٹے حضرت شیش کو بھی جو ہے وصیت کر دی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس پر اس کو کیا کرنا چاہیے, صبر و تحمل کا سبق بھی دے دیا. حابیل اور قابل کا واقعہ تو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ, اور اس کے اندر بہت حدیثیں بھی لائے ہیں. خیر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھتی گئی اور ہر پیٹ سے آپ کے یہاں 2 بچے پیدا ہوتے تھے, لڑکا اور لڑکی. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کا ایک جنب غفیر ہو گیا, بہت بڑا ٹولہ بن گیا
اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ 2 بچے پیدا ہوتے ہوں، اور وہ بھی مختصر مدت میں، 9 ماہ کے عمل میں نہیں، مختصر سی مدت کے اندر. وہ مدت کتنی ہوتی تھی اس کے بارے میں خیر بہت اختلافی باتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی برابر تربیت بھی کرتے رہے. اس وقت تو کوئی شریعت کے احکام تھے نہیں، دنیا آباد کرنی تھی، اس لیے آبادی کے قانون حضرت آدم علیہ السلام بتاتے تھے. بیاپار کرو تو کس طریقے سے کرو، کھیتی کرو تو کس طریقے سے کرو، مزدوری کرو تو کس طریقے سے، جانور پالو تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہے، ایسی تعلیمات دیا کرتے تھے. چنانچہ ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے لمحات پورے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کتنی ہوئی؟ مورخین اور محدثین کے بیانات کے مطابق 1000 سال ان کی عمر تھی. لیکن 1000 سال گزر گئے، حالانکہ اس وقت تو جو ہے وقت کے اندر برکت تھی. آج ہمارے وقت میں برکت نہیں، صبح ہوتی شام ہوتی ہے، کام پورا ہوتا نہیں. اور اس وقت دن ایسے ہوتے تھے، بہت اچھے کام کر لیا کرتے تھے لوگ، اتنا لمبا جو ہے وقت کے اندر برکت ہوتی. پھر بھی جو ہے 1000 سال تھی پوری ہو گئی. اس درمیان میں موت سے جو ہے طبیعی طور پر ہر ایک بھاگتا ہے. حضرت آدم کا واقعہ سنا دوں جو حدیث میں آتا ہے. ایک مرتبہ بلکہ روز ازل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، حضرت آدم کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا تو تمام کے تمام انسان چونٹیوں کی شکل میں میدان ازل کے اندر جمع ہو گئے جہاں پر عہد لیا گیا تھا. اس میں ایک بچہ تھا، ایک انسان تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا. آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بھی تمہاری اولاد ہے. کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ اس کی عمر 100 سال ہے. اتنا خوبصورت بچہ، اتنا ہونہار معلوم ہوتا ہے، پیشانی پر بھی چمک ہے، اور اتنی مختصر عمر. اچھا میں اپنی عمر میں سے 50 سال اس کو دے دیتا ہوں. حضرت آدم نے فرمایا میری عمر میں سے 50 سال اس کو دے دیتا ہوں. یہ تو عالم ارواح کی بات ہے. آدم تو پیدا ہو چکے تھے، لیکن عالم ارواح کی حضرت آدم وغیرہ کی بات ہے. آدم علیہ السلام کی عمر کے جب 950 سال ہوئے تو اسرائیل تشریف لے آئے. کہا کہ چلیے. کہاں کا اپنا نسل ٹھکانے کے اوپر. کہا کہ بھول گئے ہو کیا؟ میری تو 1000 سال کی عمر ہے، ابھی تو 950 ہوئے. کہا کہ آپ نے 50 سال جو ہے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں. کہا مجھے تو یاد نہیں ہے. فنسی آدم ولم نجد لہ عزما. آدم بھول گئے اور حقیقت میں بھول گئے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بات بنا دی کہ طبعی طور پر موت سے تو ہر ایک بھاگتا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی پوچھیں کہ مرنا تو نہ کہے، کہیں جانا تو ہاں کہے گا، لیکن مرنا تو نہیں نہ کہے طبعی طور پر. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی ملاقات کے شوق میں اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا، واقع آئے گا. تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی 1000 سال، اور آپ کی وفات کا وقت قریب تھا. آپ کی تمام اولاد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، بہت پھیل چکی تھی. جو حاضر تھے وہ پھر آگے دوسرے باہر گئے ہوئے تھے. چنانچہ جو ہے آپ نے اس وقت حضرت آدم نے اس وقت کہا اپنے بیٹوں سے کہ مجھے جنت کا پھل کھانے کی خواہش ہے. جنت سے آئے اور جنت میں پھر جانے کی خواہش، پھل کھانے کی خواہش کہیں سے بھی تلاش کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے کچھ میوے اور کچھ چیزیں دے کر دنیا میں اتارا تھا. اس میں ایک گیہوں کا بھی دانہ تھا، پودا تھا، جو حضرت آدم نے ہندوستان کے اندر اترے تھے وہیں پر بویا تھا. اسی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ گیہوں ہندوستان میں ہوتے تھے. اب دوسری جگہ وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تو ہوتے تھے. تو خیر حضرت شیش جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے بیٹے تھے، اور روایتوں کے مطابق حضرت شیش جو ہیں نبی بھی تھے. اللہ نے ان کو نبوت دی تھی. اور جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے، اور حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صحیفے کتنے اتارے؟ تو آپ نے فرمایا 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں اتاری اور 4 بڑی کتابیں اتاری. اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے 5 کتابیں اتاری، 4 تو تورات، انجیل، زبور اور قرآن، اور 5ویں جو نہ مانے اس کے لیے ڈنڈا، یعنی وہی تلوار. خیر ایک ذوق کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی. رہ کر آئی جنت میں، وہاں فرشتوں کو بھی دیکھا تھا. اس سے فرشتوں کی چاہے وہ انسانی شکل میں ہو، لیکن بہرحال وہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کی کچھ علامات ہوگی جس کی وجہ سے حوا نے ان کو پہچان لیا. اور حضرت حوا نے کہا کہ آدم کی وفات ہو چکی ہے، چنانچہ فرشتوں کو راستہ دیا. فرشتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے نہلایا، کفنایا، جنت کا لباس پہنایا، اور اس کے بعد زمین کھود کر جو ہے اس کو دفن کیا. ہمیشہ کے لیے جو پورے انسانوں کے لیے ایک دفن کرنے کا طریقہ، مکمل طریقہ. کچھ طریقہ تو جو ہے قوے نے قابل کو سکھایا، اور مکمل طریقہ فرشتوں نے سکھایا. اور اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس بلا لیا. عطا خراسانی لکھتے ہیں، اور اس کا حوالہ جو ہے البدایہ والنہا میں ہے، کہ جو ہے 7 دن تک پوری دنیا حضرت آدم کی وفات کے اوپر روتی رہی. بہرحال جو ہے سب سے پہلے انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا. اور اس کے بعد جو معاملہ آگے چلا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے انداز سنیں گے، کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کا مختصر زندگی کا واقعات میں نے سنا دیا. اور اس کے بعد جو انبیاء آئے، جو بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے حالات انشاءاللہ آپ سنیں گے. وآخر دعوانا